وہاں سر جھکا دینا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے بات اصل میں کیا ہے، اس طرح سے ایک بات آج اس آخری مجلس میں کہتا چلوں، یہ میرا درد دل ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات بڑی عمدہ ہے، ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کے غلام جو ہیں وہ کچھ ایسی شان بھی پیدا کریں جو لوگ کہیں کہ یہ ان کے غلام ہیں۔ دیکھیے اہل بیت عالم تھے، ہماری جہالت ہمیں شرمندہ کرتی ہے، وہ سچے تھے بنص قرآنی، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، وہ پاکیزہ تھے، ہماری ایکٹیویٹیز میں نجاست آتی ہے تو ہم اس قابل نہیں کہ اپنے کو منہ دکھائیں ان کو، لہذا انسان کو اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنے اعمال کو، اپنے نماز روزے کو، اپنے طور طریقے کو درست رکھے، اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے خردوں کو اچھی تربیت دے، اپنے برابر والوں کے ساتھ اچھی طرح ملے، سماجی برائیوں کو چھوڑیے، اسلام نے جو کہا ہے اس کے پناہ میں آئیے۔ آج اسلام ایک گاربیج باکس بنا ہوا ہے، جو مصیبت آئی اسلام کے سر، جب معاملہ خراب ہو گیا تو کوڑے دان میں ڈالو، اور وہ کوڑے دان جو ہے وہ اسلام ہے۔ برائیاں ہوتی ہیں معاف کیجیے گا سماجی، سر مڑھی جاتی ہیں اسلام کے، شادی بیاہ کے معاملے جہاں گڑبڑ ہوئے وہاں مذہب کو گالیاں۔ اس وقت آپ نے نہیں دیکھا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، بعد میں اسلام یاد آتا ہے۔ مرنے کے معاملے ہوئے اسلام کو پریشانی، اسلام نے میت کے معاملات ہوں، شادی کے معاملات ہوں، بالکل خرچ نہیں رکھا ہے کچھ، بے پیسہ کوڑی خرچ کیے ایک میت مسلمان کی دفن ہو جائے گی، لیکن یہاں اتنے لمبے خرچے ہو گئے سماجی کہ کمر ٹوٹ جائے، ایک پیسہ خرچ کیے بغیر مسلم لڑکی عزت سے اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی، باپ کا خرچہ کچھ نہیں ہوگا، مگر سوسائٹی نے نہیں جانے دیا، باپ کی کمر توڑ دی، جس کی 4 لڑکیاں ہیں وہ مذہب کو گالیاں دے رہا ہے، کہاں سے بیاہیں؟ جہیز کی ڈیمانڈ ہے، جہیز کی ڈیمانڈ اسلام نہیں ہے، جہیز کی ڈیمانڈ سماج ہے، سوسائٹی ہے۔ خدا کے لیے سوسائٹی کے قید سے نکلیے، اسلام کے دامن میں آئیے، سوسائٹی قید خانہ ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو خود خرچہ نہیں کیا، ان سے بڑھ کے آپ نہیں ہیں، علی کی زرہ بکوائی اور زرہ سے بک کے جتنے پیسے آئے اس کا جہیز خریدا اور وہی دے کے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ البتہ چلتے وقت ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ پوری کائنات ہلکی پڑ گئی۔ جب بیٹی کو علی سے بیاہا تو بیٹی کا دل نہ ٹوٹے، ایک جملہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا، کہ علی نہ ہوتے۔ مٹی کے برتن دیے گئے تھے جہیز میں، بہت معمولی زندگی گزارنے کا جو سامان ہوتا ہے وہ تھا، لکڑی کا پیالہ تھا، یہ تھا، اس طرح بہت کم قیمت اور سستی چیزیں، لیکن آج تک تاریخ باقی ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ یہ جملہ اتنا سا ہے، آدھی لائن سے بھی کم میں لکھ لیا جائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کے کوئی برابر کا نہیں تھا، لیکن اس سے فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ یہاں سب لکھنؤ والے نہیں ہیں، باہر کے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو کبھی لکھنؤ نہیں گئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں لکھنؤ میں ایک حال ہے، ان کا کتنا بڑا ہے؟ کہا بالکل ایگزیکٹ اتنا ہی بڑا ہے جتنے بڑا یہ ایرانی مسجد کا حال ہے، نہ 1 انچ سے چھوٹا ہے نہ 1 انچ سے بڑا ہے۔ تو بھلے آپ نے وہ حال نہیں دیکھا ہے لیکن ایک آئیڈیا تو ہو گیا۔
اب آپ یہ سمجھ لیجیے آپ جس حال میں بالکل ہو بہو ایسا ہی ہے لکھنؤ میں. تو آپ لکھنؤ گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ لکھنؤ میں جس حال کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. علی کو سب نے دیکھا، فاطمہ پردے میں رہی، کسی نے نہیں دیکھا. عظمت سیدہ دب نہ جائے، عظمت سیدہ دب نہ جائے، اس لیے کہ مرکز وہی ہیں. کل کی تقریر یاد کیجئے، مرکز وہی ہیں. لہذا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کا نہیں تھا. یعنی وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوئے، رسول کی گود میں پلے، دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا، شب ہجرت جان بیچ کے سوئے، فاتح بدر و احد و خیبر و خندق بنے، سوار دوش رسول ہوئے، خطیب منبر سلونی ہوئے. جب فضائل کے اتنے زینے طے کر لیے تو فاطمہ کے برابر آئے.